العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیز طلبہ، حسامی کا یہ سبق ہے۔ آپ کے سامنے ایک عبارت نظر آ رہی ہے، وَقَدْ يُقَامُ الشَّرْطُ مَقَامَ الْعِلَّةِ كحفر البئر في الطريق هو شرط في الحقيقة، لأن الثقل علة السقوط والمشي سبب محض، لكن الأرض كانت ممسكة مانعة عمل الثقل، فصار الحفر إزالة المانع، فثبت أنه شرط۔ کل کے سبق میں شرط کے لغوی معنی کو ذکر کیا تھا۔ شرط کی اصطلاحی تعریف آئی تھی، شرط کی ایک مثال آئی تھی، ان دخلت الدار فانت طالق، اور بتایا گیا تھا کہ شرط وجود حکم کے لیے ہے، وجوب حکم کے لیے نہیں۔ حکم کا وجوب تو علت سے ہوتا ہے، شرط محض ایک علامت ہے وجود حکم کی۔ جیسے اگر عورت گھر میں داخل ہو گئی، ان دخلت الدار فانت طالق، تو طلاق جو پڑے گی انت طالق کی وجہ سے، ان دخلت الدار محض ایک علامت ہے اس کے وجود کے واسطے۔ اصل طلاق کی علت انت طالق والا جملہ ہے۔ یہ بات تو کل ہو چکی ہے۔ آج کا سبق ہے کہ کبھی کبھی شرط کو علت کا درجہ دے دیا جاتا ہے۔ اگر علت صالح نہ ہو، علت کے اندر صلاحیت نہ ہو، تو پھر شرط کو علت کا درجہ دے دیا جاتا ہے۔ جس کی مثال آ رہی ہے، ایک عام راستہ ہے جس پر چلنے کی سب کو اجازت ہے، کسی کی ملکیت نہیں ہے، تو ایک آدمی اس راستے پر جا کر کوئی گڑھا کھود دے، کنواں کھود دے۔ راستہ تھا آدمی کا، اس کی اپنی ملکیت والی جگہ نہیں تھی، بلکہ لوگوں کا راستہ تھا جس پر چلنے کی سب کو اجازت ہے۔ اس نادان شخص نے ایسے راستے پر جا کر کوئی گڑھا کھود دیا، کوئی کنواں کھود دیا، اور اس میں کوئی گر کر مر گیا۔ تو کھودنے والے شخص پر اس جان کا ضمان، اس جان کی دیت لازم ہوگی۔ اس گڑھے اور کنویں میں گر کر کسی کا کوئی مال ضائع ہو گیا، کسی کے جانور کا نقصان ہو گیا، جان چلی گئی، مال کا ضمان بھی واجب ہوگا کنواں کھودنے والے پر، حافر پر، گڑھا کھودنے والے پر۔ جان کا ضمان بھی، جان کی دیت بھی حافر اور کھودنے والے کے اوپر واجب ہوگی۔ اگر آپ اس مثال میں غور کریں تو تینوں چیزیں موجود ہیں، علت بھی ہے، سبب بھی ہے، شرط بھی ہے۔ لیکن علت صلاحیت نہیں رکھتی، سبب کے اندر بھی صلاحیت نہیں ہے، اس لیے حکم کی نسبت اور زمان نفس اور زمان مال کی نسبت صاحب شرط کی طرف ہوگی، اور اسی شرط کو علت کا درجہ دے دیا جائے گا۔ جی، علت ہونا، سبب ہونا اور شرط ہونا سمجھیے،
علت تو اصل گڑھے میں گرنے کی اس کے جسم کا بوجھل ہونا ہے، جی اس کے جسم کا بوجھل ہونا، ثقل الجسد، ثقل الجسم، اس کا جسم بوجھل تھا، گڑھے میں گر گیا، وہ خفیف ہوتا، ہلکا پھلکا ہوتا، یعنی پھگے جیسا ہوتا، کتنے پھگے ہیں کاغذ سے اڑتے رہتے ہیں، نہیں گرتا، فضا میں معلق رہتا ہو۔ لیکن اللہ نے انسان کا جسم بوجھل بنایا ہے، اس کے ثقل کی وجہ سے وہ گڑھے میں گرا ہے، یہ تو علت ہے، علت کے اندر صلاحیت نہیں ہے۔ کیوں؟ ثقل اور بوجھل ہونا قدرتی چیز ہے، فطری چیز ہے، اللہ نے ہمارا جسم، جانوروں کا جسم ایسے ہی ثقیل بنایا ہے، تو اس کے ثقل کی طرف تو نسبت نہیں کر سکتے کہ ثقیل تھا، بوجھل تھا، گر گیا، نہیں، علت غیر صالحہ ہے، علت کے اندر صلاحیت نہیں ہے۔ ایک اور چیز ہے یہاں پر، سبب، چل کر آیا، وہ المشی سبب محضور، چل کر آنا سبب ہے، یہ چل کر آنے کی طرف بھی، سبب کی طرف بھی نہیں نسبت کر سکتے، حالانکہ سبب علت سے بہت قریب ہوتا ہے۔ علت صلاحیت نہ رکھے تو بعض موقع پر سبب کی طرف حکم کی نسبت ہوتی ہے، لیکن یہاں پر سبب کے اندر بھی صلاحیت نہیں، اس لیے کہ اس کا چل کر آنا مباح ہے، کسی کی ملکیت والے راستے کی طرف نہیں گیا، وہ ایسا راستہ ہے جس پر چلنے کی سب کو اجازت ہے، اسی راستے پر چلا، پتہ نہیں تھا یہاں گڑھا ہے، یہاں کنواں ہے، اندھیرے میں چل رہا تھا، یہ کسی غفلت میں تھا، اس کا چل کر آنا بھی کوئی محظور اور ممنوع نہیں تھا، اس کی ملکیت والے غیر کی ملکیت والی جگہ میں نہیں، بلکہ ایسے راستے پہ جس پر چلنے کی سب کو اجازت ہے۔ المشی مباح، سبب چل کر آنا ہے، وہ بھی صلاحیت نہیں رکھتا، زمان کی نسبت اس کی چال کی طرف بھی نہیں کر سکتے، چونکہ المشی مباح۔ اب ایک چیز رہ گئی، شرط ہے گڑھا کا کھودنا۔ اچھا، یہ شرط کیسے ہے، اس کو بھی آپ سمجھے۔ شرط در حقیقت زوال معنی کا نام ہے۔ دیکھیں، شرط موجود ہو جائے گویا معنی زائل ہو گیا۔ دیکھا آپ نے، ان دخلت الدار فانت طالقن میں طلاق کیوں نہیں پڑ رہی تھی؟ ایک معنی موجود ہے وہاں، ان دخلت الدار، کہ وہ گھر میں داخل نہیں ہوئی، جیسے ہی گھر میں داخل ہوگی طلاق پڑ جائے گی اور معنی ختم ہو جائے گا۔ شرط نام ہے زوال معنی کا۔ ان دخلت الدار فانت طالقون، معنی ان دخلت الدار، شرط پائی گئی، معنی ختم ہو گیا، معنی زائل ہو گیا، تو شرط نام ہے زوال معنی کا۔ یہاں پر گڑھا کھودنا، یہ زوال معنی شرط ہے۔ اللہ نے مٹی کے اندر، زمین کے اندر ممسکہ روکنے کی صلاحیت رکھی ہے کہ انسان کو وہ زمین تھامے رہتی ہے، لیکن کسی نے گڑھا کھود دیا، کنواں کھود دیا، گویا کہ اس نے معنی کو زائل کر دیا، جو انسان کے جسم کے بوجھ کو سنبھالے ہوئے تھی، روکے ہوئے تھی، اس معنی کو زائل کر دیا۔ تو حافر یہ صاحب شرط ہے جس نے معنی کو زائل کر دیا۔ صاحب شرط، شرط ہے گڑھے کا کھودنا، اور صاحب شرط حافر کہلائے گا۔ یہاں پر زمان کی نسبت جان کا نقصان ہو مال کا، اسی صاحب شرط یعنی حافر کے اوپر ہے، اور یہ شرط وہ ہے جس کو علت کے قائم مقام کر دیا گیا، چونکہ علت صلاحیت نہیں رکھ رہی تھی اور شرط صلاحیت رکھ رہی تھی۔ شرط کے اندر صلاحیت تھی لیکن علت کے اندر صلاحیت نہیں تھی، اس لیے حکم کی نسبت زمان مال اور زمان نفس کی نسبت حافر کی طرف کر دی گئی جو صاحب شرط ہے۔ تھوڑی عبارت دیکھیں، وقد یقام الشرط مقام العلت، کبھی شرط کو علت کے قائم مقام کر دیا جاتا ہے، جیسے کنویں کا کھودنا راستے پر، وہ راستہ ہے جس پر سب کو چلنے کی، گزرنے کی اجازت ہے، اس عام راستے پر اس نے کوئی گڑھا یا کنواں کھود دیا۔
اب سمجھا رہے ہیں کہ اس میں شرط کون ہے، علت کون ہے، سبب کون ہے۔ پھر علت اور سبب کے اندر صلاحیت نہیں ہے، شرط کے اندر صلاحیت ہے۔ ہوا شرط فی الحقیقہ، کرے یہ کنویں کا کھودنا در حقیقت شرط ہے۔ وجہ ظاہر ہے شرط ہونے کی، شرط بتایا تھا زوال معنی کا نام ہے۔ جب تک نہیں کھودا تھا زمین ہموار تھی، برابر تھی، اس کے اندر ممسکہ روکنے کی، تھامنے کی صلاحیت تھی، لیکن جب گڑھا کھود دیا وہ معنی زائل ہو گیا۔ وہ شرط، کھودنا یہ شرط ہے در حقیقت۔ اور گرنے کی علت کیا ہے؟ اس کے جسم کا بوجھل ہونا، نقصان، جسم کا بوجھل ہونا علت، جس کی وجہ، چونکہ اگر اس کا جسم خلقی طور پر، فطری طور پر خفیف ہوتا، جیسے پھگے وغیرہ کو اللہ نے بنایا ہے، پرندوں کو اللہ نے بنایا، فضا میں اڑتے ہیں، وہ نہیں نقصان ہوتا۔ لأن ثقل علت سقوط، یہ ثقل سقوط کی علت ہے۔ والمشی سبب محض، اور چلنا سبب محض ہے، چل کر جانا اس گڑھے کی طرف۔ سبب کے اندر بھی صلاحیت نہیں، علت کے اندر بھی صلاحیت نہیں، دونوں غیر صالحہ ہیں۔ حالانکہ سبب کی نسبت ہو جاتی ہے، سبب کو کبھی علت کے درجے میں رکھ دیا جاتا ہے، اور سبب علت سے بہت قریب ہوتا ہے، لیکن یہاں نہیں رکھ سکتے۔ جیسے علت غیر صالحہ ہے، سبب بھی غیر صالحہ ہے، اس لیے کہ یہ جو چلنا سبب ہے یہ محظور اور ممنوع نہیں ہے، اس کو چلنے کی اجازت ہے۔ اس شرط کی مزید وضاحت کر رہے ہیں۔ یہ جو شرط ہے زمین کا کھودنا، لیکن الارض كانت ممسکۃ مانعۃ عمل ثقل، لیکن زمین ممسکہ روکنے والی ہے، تھامنے والی ہے، عمل ثقل کو روکنے والی ہے، جو زمین لیکن الارض، ارض کا ترجمہ زمین، لیکن زمین ممسکہ ہے، روکنے والی ہے، تھامنے والی ہے، عمل ثقل کو روکنے والی ہے، تو گڑھے کا کھودنا گویا معنی کو زائل کر دینا ہے۔ فصار الحفر ازالت المانع فثبت انہ شرط، معلوم ہوا کہ یہ شرط ہے۔ چلیے تینوں چیزیں ہو گئی، علت بھی، سبب بھی اور شرط بھی۔ لیکن العلت لیست بصالحۃ للحکم، لیکن علت کے اندر صلاحیت نہیں ہے۔ علت وہ اس کے جسم کا ثقل ہونا، بوجھل ہونا، صلاحیت اس لیے نہیں کہ ثقل امر طبعی ہے، امر فطری ہے، طبعی طور پر اللہ نے انسان کو ایسا پیدا کیا۔ لأن الثقل امر طبعی لا تعدی فی، اس میں کوئی تعدی نہیں، اس کی طرف سے کیا زیادتی ہو رہی؟ اللہ نے اس کے جسم کو بوجھل بنایا ہے، انسان کی طرف سے کوئی تعدی نہیں ہوئی ہے، اس نے خود اپنے جسم کو بوجھل نہیں بنایا۔ والمشی مباح بلا شبہۃ، اور راستے پر چل کر جانا یہ مباح تھا بلا کسی شبہے کے۔ والمشی مباح فلم یصلح ان یجعل علتا بواسطۃ الثقل، لہذا یہ بھی صلاحیت نہیں رکھتا ہے کہ اس کو علت قرار دے دیا جائے ثقل کے واسطے سے۔ علت خود بھی صلاحیت نہیں رکھتی، ثقل امر طبعی ہے، سبب علت سے قریب تھا چل کر جانا، کہ کیوں گیا وہ ادھر، کہ گرنے کی نوبت آئی، کرے نے چل کر جانا مباح عام راستہ تھا، اس کو بھی علت کا درجہ نہیں دے سکتے۔ فلم یصلح ان یجعل علتا بواسطۃ الثقل، صفحہ پلٹ لیں جی۔ اب سبب نہیں، علت نہیں، شرط رہ گئی، شرط کو ہی علت کا درجہ دیا جائے گا، اور شرط، علت شرط کے معارض بھی نہیں ہے۔ وَإِذَا لَمْ يُعَارِضِ الشَّرْطَ مَا هُوَ عِلَّةٌ، علت شرط کے معارض بھی نہیں ہے، کہ کوئی کہنے لگے کہ بھائی علت کے ہوتے ہوئے کیوں آپ شرط کی طرف نسبت کر رہے ہیں، کوئی تعارض پیدا کر دے، کرے کہ یہاں پر کوئی تعارض بھی نہیں، کیوں؟ ہم کہہ دیں گے کہ بھائی علت غیر صالحہ ہے اور شرط صالح ہے، علت کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے اور شرط کے اندر صلاحیت ہے، تو جب علت ہی غیر صالحہ ہے اس کے اندر وہ تعارض نہیں۔ وَلِلشَّرْطِ شِبْهَةٌ بِالْعِلَلِ، اور شرط کو علت کے ساتھ مشابہت ہے، لما يتعلق به من الوجود، اس لیے کہ اس کے ساتھ حکم کے وجود کا تعلق ہے، تو اقیم مقام العلت فی ضمان النفس والاموال جميعا، علت کے قائم مقام کر دیا جائے گا اس شرط کو نفس اور مال کے زمان میں، اور صاحب شرط یعنی حافر
گڑھا اور کنواں کھودنے والے پر مال کا ضمان بھی واجب ہوگا. جانی نقصان ہوا تو جان کی دیت وغیرہ بھی واجب ہوگی. فی ضمان النفس والاموال جمیعا. یہاں تک بات ہوئی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا آسان فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.